رشتے والی خواتین آتی ہیں, بہت اچھے میرج بیوروز بھی ہیں. اب وہ آتے ہیں, اپنا کمیشن چارج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جاتے ہیں, جا کے میرج بیوروز میں بچیوں کی تصویریں دی جاتی ہیں, ان کے کوائف, ان کا بایو ڈاٹا, ان کی بایوگرافی, ان کے ریکارڈز دیے جاتے ہیں, ان کا محلہ, ان کا گھر اپنا ہے یا کرائے کا, گھر میں کتنی بہنیں ہیں, کتنے بھائی ہیں, والدین ہیں, والد کیا کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. آسرا بھی بہت سے لوگ دیتے ہیں کہ ہاں جی انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک لسٹ آ جاتی ہے, جہیز کی لمبی لسٹ, ڈیمانڈ, گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, اتنا زیور چاہیے, اتنے تولے سونا چاہیے, اتنا فرنیچر چاہیے, اتنا الیکٹرانک اپلائنسز چاہیے. بچیوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. احسان کر رہے ہیں جی وہ, آپ کی بچی سے, ہماری بچی سے شادی کر کے تو احسان کر رہے ہیں. وہ دیکھنے میں کیسے بھی ہوں, بچی ان کو گوری چاہیے, خوبصورت چاہیے, حسین چاہیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے بےحد پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. آج جو سوال ہے سوشل میڈیا پہ, وہ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ فرمائیے کہ ہمارے گھر میں رشتے نہیں آتے. مثال کے طور پہ بچیاں ہیں گھر میں, بال سفید کر رہی ہیں, جابز بھی کر رہی ہیں, گھر میں کوچنگ سینٹر اور ٹیوشن سینٹر بھی چلا رہی ہیں, گھر میں کپڑے بھی سی رہی ہیں, محلے کی سلائیاں بھی کر رہی ہیں, رشتے نہیں آتے. لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, اچھے اچھے دسترخوان سجاتی ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھتی ہیں اور دیکھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. رشتے والوں نے بھی بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے. رشتے والی خواتین آتی ہیں, بہت اچھے میرج بیوروز بھی ہیں. اب وہ آتے ہیں, اپنا کمیشن چارج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جاتے ہیں, جا کے میرج بیوروز میں بچیوں کی تصویریں دی جاتی ہیں, ان کے کوائف, ان کا بایو ڈاٹا, ان کی بایوگرافی, ان کے ریکارڈز دیے جاتے ہیں, ان کا محلہ, ان کا گھر اپنا ہے یا کرائے کا, گھر میں کتنی بہنیں ہیں, کتنے بھائی ہیں, والدین ہیں, والد کیا کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. آسرا بھی بہت سے لوگ دیتے ہیں کہ ہاں جی انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک لسٹ آ جاتی ہے, جہیز کی لمبی لسٹ, ڈیمانڈ, گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, اتنا زیور چاہیے, اتنے تولے سونا چاہیے, اتنا فرنیچر چاہیے, اتنا الیکٹرانک اپلائنسز چاہیے. بچیوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. احسان کر رہے ہیں جی وہ, آپ کی بچی سے, ہماری بچی سے شادی کر کے تو احسان کر رہے ہیں. وہ دیکھنے میں کیسے بھی ہوں, بچی ان کو گوری چاہیے, خوبصورت چاہیے, حسین چاہیے, بڑے گھنے سیاہ لمبے بال چاہیے, پڑھی لکھی چاہیے, حافظ قرآن چاہیے, عالمہ چاہیے, ماسٹرز چاہیے, او لیولز اور اے لیولز کی بھی لڑکی چاہیے. وہ لڑکی چاہیے جس کی کبھی منگنی نہ ٹوٹی ہو, متعلقہ کو تو بھول ہی جائیے, کسی سے کے ساتھ اس کے مراسم بھی نہ رہے ہوں, کسی کے ساتھ اس کا افیئر بھی نہ ہو, اور آپ کے لاگ افیئرز ہوں, آپ پلے بوائے ہوں, آپ اپنے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی کے اندر ایک پلے بوائے کے نام سے مشہور ہوں. بچہ کیا ہے, لڑکے کا کیا ہے, آج بگڑا ہوا ہے, شادی کر دو, سدھر جائے گا. لڑکی کے بارے میں تو اس معاشرے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا نا, کہ لڑکی اگر بگڑی ہوئی ہے شادی کر دو سدھر جائے گی. نہ, لڑکا اگر بگڑا ہوا ہے شادی کر دو سدھر جائے گا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات اور یہ رواج جو ہے یہ عام ہے. تو گھروں کے اندر جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک ہماری بہنوں کی شادیاں نہیں ہوں گی ہم بھی شادی نہیں کریں گے. تو 3 بہنیں ہیں مثال کے طور پہ, اور 3 بھائی ہیں. اب وہ 3 بھائی جو برسر روزگار ہیں, کماتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, دکاندار ہیں, اچھا کما رہے ہیں, گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں, کہتے ہیں جب تک ہماری یہ 3 بہنوں کی شادیاں نہیں ہوں گی ہم شادیاں نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ہم نے شادیاں کر لیں تو ہماری جو بیگمات بہو بن کر اس گھر میں آئیں گی وہ پھر ان تینوں بہنوں کی شادی میں رکاوٹ ڈالیں گی. کیونکہ ظاہر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ نند اور بھاوچ کا ایک بالکل اللہ واسطے کا بیر ہے. جیسے کہنا نہیں چاہیے یہ نند ہو, بھاوج ہو, ساس ہو, بہو ہو, بلا وجہ کا بیر ہے, اللہ واسطے کا بیر ہے. اور یہ چلتا ہوا آ رہا ہے ازل سے, اور شاید خدا نہ خواستہ یہ چلتا رہے گا. یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. تو وہ 3 بھائی جب تک شادیاں نہیں کریں گے, جب تک ان 3 بہنوں کے رشتے نہیں ہوں گے, تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا ہے اور خدا نہ خواستہ آگے بھی چلتا رہے گا. اب آتے ہیں جی رشتوں کی طرف. رشتے کس سے ہونے چاہیے, کس طرح ہونے چاہیے, کیسے ہونے چاہیے. بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے شادیاں کر لیں, ہم بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی, ہم صبح جاب کرتے ہیں, کوئی اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہیں, کوئی
ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں، کوئی ڈسپینسریز میں جاب کرتے ہیں، کوئی میڈیا میں جاب کرتے ہیں، کوئی کسی ڈریپرز، ٹیلرز یا جو بھی مارکیٹس ہیں، کوئی مارٹس ہیں وہاں پہ جاب کرتے ہیں۔ ہمارے جو والدین ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، ضعیف ہو رہے ہیں ہمارے لیے کہ وہ ایک مرتبہ ہمیں دلہن بنتے ہوئے دیکھ لیں اور آسانی کے ساتھ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں، مگر ہمارے لیے کوئی رشتوں کا بندوبست نہیں ہے۔ میرج بیوروز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری تصویریں جاتی ہیں، ہمارے کوائف جاتے ہیں، ہمارے بایو ڈیٹاز جاتے ہیں، ہماری ساری ڈیٹیلز اور انفارمیشن جاتی ہے، پھر وہ ان کا فون آتا ہے کل ہم ایک فیملی کو لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ فیملی کو لے کر آتے ہیں تو وہ فیملی اس طرح سے آتی ہے جیسے کوئی تمہاری لڑکی کا تو رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو تم لوگ میرج بیورو کی طرف گئے تھے، تو انہوں نے ہمیں فون کر کے بتایا تو ہم آئے ہیں دیکھنے کے لیے، تو ہمارے لیے ناشتے کا انتظام کیا جائے، اچھے سے اچھے ناشتے کا، پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا جائے، اور ہمیں اگر یہ لڑکی پسند آئی، ہمارے معیار و مزاج کے اوپر پوری اتری تو ہم ہاں کہیں گے، ورنہ ہم اٹھ کے اگلے گھر پہ چلے جائیں گے ناشتہ کرنے کے لیے۔ تو ان حالات کے پیش نظر کیا کرنا چاہیے؟ لمحہ فکریہ ہے، المیہ ہے اس معاشرے کا کہ ہماری بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر بال سفید کر رہی ہیں، اور اگر کوئی بچی خدا نہ خواستہ اپنی پسند اور اپنی مرضی سے شادی کرنے کا اظہار کر بھی لیتی ہے تو اس معاشرے میں بہت مشکل ہے، اس لڑکی کو تو اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ شادی ہونی چاہیے تو ارینج میرج ہونی چاہیے، خاندان کے لڑکوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، محلے کے لڑکوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور رشتے آ نہیں رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ آئیے حل کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ سب سے پہلے تو گیو اپ نہیں کرنا، انفیریئر کمپلیکس میں، احساس کمتری میں مبتلا مت ہونا۔ اگر آپ کی زندگی میں رشتہ ہے تو آپ کی شادی ضرور ہوگی، اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک 100 مرتبہ، اگر آپ کی زندگی میں رشتہ نہیں ہے اور شادی نہیں ہے تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان پر خاتمہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں شادی نہیں ہے تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایمان کی حالت میں آپ کی موت نہیں ہے تو اس سے بڑا لاس آپ کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ وظیفے کی طرف آتے ہیں، وظیفہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ کبھی بھی رشتے سے آپ محروم نہیں رہیں گے۔ باوضو رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کبھی اچھے رشتے سے محروم نہیں رہیں گے۔ زندگی بھر درود پاک کی جو خواتین کثرت کریں گی کبھی بھی اچھے رشتے سے محروم نہیں رہ سکتی۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل پڑھنے والی خواتین کبھی بھی اچھے رشتوں سے محروم نہیں رہ سکتی۔ جو خواتین فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد ادا کریں گی، قیام اللیل پڑھیں گی، صلاۃ الحاجات برائے بہترین رشتہ پڑھیں گی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں گی، کبھی بھی اچھے رشتے سے محروم نہیں رہ سکتی۔ عشاء کی نماز کے بعد 12 نفل پڑھیے، عشاء کی نماز کے بعد 12 نفل پڑھیے، 2 کر کے پڑھیے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ 12 نفل پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ عصر مغرب کے درمیان، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کیجیے۔ مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعائیہ انداز میں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھ کے اچھے رشتوں کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ یہ عملیات جو بھی خواتین کریں گی وہ کبھی بھی اچھے رشتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، ان کی زندگی میں ہمیشہ اچھے رشتے آئیں گے، سنتوں بھرے رشتے آئیں گے، اور ایسی عمروں میں، یہ میں وہ وظیفے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مایوسی کے اندھیرے میں سے خواتین باہر نکل آئیں، یہ وظیفہ کر کے، یہ وظیفے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، روزانہ 12 نوافل پڑھنے عشاء کی نماز کے بعد، اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات جب آپ کا دل چاہے پڑھ لیجئے برائے بہترین رشتہ۔ باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، پنجگانہ نماز کی اپنی عادت ڈالیے، زمزم پی کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، اور ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھیے۔ ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ، اللہ اکبر پڑھیے۔ استطاعت کے حساب سے ایک بھوکے کو روزانہ صدقے کا کھانا کھلائیے، پرندوں کو باجرہ ڈالیے، اور منت مان لیجئے۔ جب کوئی کام رک جائے نا تو ناظرین محترم منت مان لیا کیجئے کہ یہ میرا کام ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، یہ میرا کام ہو جائے تو اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ میرا کام ہو جائے تو عمرے پہ چلا جاؤں گا، یہ میرا کام ہو جائے تو کسی غریب کی شادی کرا دوں گا، یہ میرا کام ہو جائے تو اتنے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لوں گا، یہ میرا کام ہو جائے تو انشاءاللہ اتنے نوافل شکرانے کے پڑھ لوں گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی منتیں مان لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب منت مان لیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پورا بھی فرمائیے۔
میرا یہ ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہو صدقہ جاریہ کے لیے شیئر فرمائیے گا۔ میری اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج اور واٹس ایپ نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہے، آپ مجھ سے اس نمبر پہ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بھرپور رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين